بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ اور چوتھے یہ کہ پورے سرات سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ آسمانی بجلی جو ہوتی ہے، آسمانی بجلی اس طرح ایک دم پڑتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے، اور کتنا سفر طے کر لیتی ہے ایک ہی سیکنڈ کے اندر۔ دنیا کی بجلی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ دنیا کی جو بجلی ہے یہ 1 سیکنڈ میں 80 لاکھ کلومیٹر رفتار کے حساب سے چلتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں اگر یہاں سے بٹن دبایا تو وہ گئی 80 لاکھ کلومیٹر کے رفتار سے چلتی ہے، اور وہ تو آسمانی بجلی ہے، خدائی بجلی ہے۔ تو فرمایا جو نماز کا پابند ہوگا اللہ رب العزت پورے سرات سے بجلی کی طرح اس کو گزار دیں گے۔ 5 بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرے گا اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 5واں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ کون سی بجلی؟ آسمانی بجلی جب کڑاکے دار ہوتی ہے بندہ ڈر جاتا ہے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرا رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جائیں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کل میزان 14 ہوگی، ممکن ہے کہ 15واں بھول سے رہ گیا ہو۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں یہ ساری جو ہے وہی ہے۔ آج ہم بے غم ہو کے پھر رہے ہیں سارے مسلمان، اور پھر یہ ہے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، تو وہ تو حدیث پاک میں ارشاد فرمائی دیا گیا ہے اب جو نماز پڑھے گا تو اس کی دعا تو اللہ قبول کرے گا، لیکن مجموعی طور پر پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حکموں کی جو ہے پاسداری کرتے ہیں۔
اب اس میں دیکھیں تو میرے خیال پہ اگر 100 میں سے 5 بھی آ جاتے ہیں تو یہ بڑی غنیمت ہوتی ہے، ورنہ تو باقی جو ہے اللہ غفور الرحیم ہے جی، اللہ معاف کرتے ہیں۔ بس اللہ سے امید لگائے ہم سارے بیٹھے ہیں۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو ابو جہل کو کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ صرف پڑھ لے، آگے تیری مرضی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ فوراً پڑھتے تھا، لیکن اس کو پتہ تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ رکھایا ہے۔ اللہ نے دیکھو یہ دنیا تو اب یہ ایسی کی ہوا ہے، کتنی ہمیں محظوظ کر رہی ہے اور ٹھنڈی لگ رہی ہے، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو روزہ بھی ہے اور آگے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہے۔ اب اگر قبر کے اندر چلے جائیں تو جس طرح یہ بار کی دھوپ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ہمیں اندر تپش محسوس ہو، تو ہم برداشت کر سکیں گے نہیں۔ اور اگر ایسے ہی پڑے رہیں جس طرح کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی آتی رہیں، اور صرف دنیا میں یہ 60-70 سال کی زندگی ہم نے خدا کے احکامات کے مطابق گزاری ہو، وہ بھی اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ 24 گھنٹے مجھے دے دو، اللہ کہتے ہیں بس صرف 5 نمازیں ادا کر لو، اپنے معاملات کو درست کر لو۔ تمہارے معاملات کو لے کر جو ہے غیر مسلم اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں، وہ اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں۔ سورہ حجرات پوری اس پر نازل ہوئی۔ اگر سورہ حجرات سے ہی غیر مسلموں نے سارا نظام نکالا ہے، اب وہ سارا نظام چلا رہے ہیں اور ہم اسی طرح بیٹھ گئے۔ اس دن ایک صاحب کا بیان پڑا کہ جی فلاں بندہ کہتا ہے جی ہم قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق۔ تو اس نے کہا کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بند کر دو۔ کفریہ الفاظ کے عدالتوں میں آیا، معلوم ہوا کہ ہماری عدالتوں میں پھر قرآن و سنت کا نظام نہیں ہے نا، تو اس لیے، اور کہنے والا بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اب اس کا نام مجھے بھول گیا ہے، کہتے ہیں اگر قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر عدالتوں کو بند کر دو۔ تو عدالتوں میں کیا ہمارا قرآن نہیں ہے؟ عدالتوں میں ہمارا رسول اللہ علیہ السلام والا طریقہ نہیں ہے؟ تو جس ملک کے اندر یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر کیا خیال ہے؟ رمضان کہ وہ پروگرام جو چل رہا ہے، اب اس میں دیکھ رہا تھا، اب اس میں ایسا ہے کہ سانپ بھی پڑے ہوئے ہیں، اب کچھوے بھی پڑے ہوئے ہیں، اور کیا کچھ ہے، اب لوگوں کو پٹیاں باندھ کر جی جناب اس کو جو ہے دکھایا جا رہا ہے جی اس طرح کا۔ بھائی رمضان المبارک ہے، اس کی قدر تو یہودی بھی کرتے ہیں، اس کی قدر تو عیسائی بھی کرتے ہیں، اپنی جنگ بندی کر لیتے ہیں جہاں جہاں دوسرا ہو۔ ہاں جو کٹر قسم کے ہیں وہ نہیں دوسرا کرتے، کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاں رمضان ہے یار، رمضان ہے مسلمانوں کے ہاں۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی بھی اس کی جو ہے دوسرا کرتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ آج مسلمان ہیں، اب حادثات پہ حادثات ہو رہے ہیں، حادثے پہ حادثہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے جی؟ اپنے مسلمان۔ ہاں جی، اب مسجدوں میں جاؤ جی، ڈر کی وجہ سے بندہ جاتا ہے، کیا پتہ ابھی جا رہا ہوں واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہی بات ہے نا جی۔ ہاں گاؤں والے نہیں، شہروں کی بات ہے، گاؤں والے تو الحمدللہ اللہ پاک کی جو ہے امان میں ہوتے ہیں، اللہ پاک نے جو ہے بہت بڑا کرم کیا ہوتا ہے کہ گاؤں کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ اب اگر کوئی غیر آدمی آتا ہے تو پہلے ایک پوچھتا ہے، پھر دوسرا پوچھتا ہے، پھر تیسرا، بھائی کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں رات گزارنی ہے، کس کے مہمان ہو۔ اب وہ بیچارہ اتنا ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ پھر وہ نزدیک ہی نہیں آتا۔ لیکن شہروں میں تو یہ حال نہیں ہوتا، کیا پتہ جی کس محلے کا ہے، کیا پتہ کون سے علاقے کا ہے، کون سے ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ اب یہ مسائل کھڑے ہیں، اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں بھی دیکھو اپنے مسلمان ملکوں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بھی، میں نے اس دن بھی بتایا، ایک بھی غیر مسلم کنٹری آپ بتا دیں جس کے اندر ایسا ہو رہا ہو، نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سمندروں میں جو کچھ خرابہ فساد ہو رہا ہے، خشکی میں جو فساد ہو رہا ہے، یہ ویسے نہیں ہو رہا، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اور پھر مسلمان پہ فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں، میں کہتا رہتا ہوں مسلمان ٹھیک ہوگا نا انشاءاللہ تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ کو تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ پاک کو ان بلڈنگوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کتنے بھی سونے چاندی کے بنا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک دنیا کی
قدر و قیمت ایک مچھر جو اڑ رہا ہے اس کا معمولی، اس کو ہاتھ میں پکڑو نا تو اس کا نہ کسی کانٹے میں اس کا وزن آتا ہے نہ کسی طرف، پھر اس کا فرق اللہ کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہتے ہیں لوگوں بتا دو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر۔ اور آگے نبی علیہ السلام فرمایا اگر ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد اگر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیا جاتا، لیکن نہیں ہے، اس لیے کافر مزے کر رہے ہیں، سارے مزے کر رہے ہیں اور مسلمان پریشان کھڑے ہیں، وہ خدا کو بھی یاد کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے جی کہ کبھی یہ کبھی وہ، اور جتنے بھی مسلمان ملکوں کو دیکھو تو میرے خیال پہ سعودیہ اور دبئی کے علاوہ جو ہے ہم سارے مسلمان کبھی ایک طرف ہیں کبھی دوسری طرف ہیں، اپنے ملکوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ حالات ایسے سازگار نظر نہیں آتے کہ ہمارا جو ہے جو گزارا ہے جو صحیح طریقے سے ہے یا کوئی ہم آگے کی زندگی سوچ سکیں گے اس کے مطابق اللہ چلاتا ہے۔ دیکھو وہ الگ چیز ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جناب اللہ رب العزت اگر یقین پختہ ہو جائے اللہ تو ملک پاکستان میں بھی دے گا، اللہ تو دے گا ادھر بھی، اللہ تو ادھر بھی پتھر کے اندر کیڑے کو اللہ دے رہا ہے تو ہمیں اور تمہیں کیوں نہیں دے گا، مشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ تعلیم بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سہولت بھی ہو، امن بھی ہو، تو وہ پھر ہمیں اپنے ملکوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ ہماری چیزیں ہیں۔ اب میں ایک ایک کر کے گنوانا شروع کر دوں تو یہ ساری ہماری اسلام کے اندر ہے۔ ایک مفتی صاحب یہاں پہ پچھلے رمضان آئے تھے، انہوں نے کہا میں نے سارا مطالعہ کیا، میں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں، فرماتے تھے 80% اسلام کے قانون کو ادھر پایا میں نے، باقی 20% وہ ہے جو زنا کے لیے ہے، شراب کے لیے ہے اور باقی معاملات ہیں، وہ 20% ادھر نہیں ہے چونکہ غیر مسلم کنٹری ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم جناب کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں ہے، اب جب ضرورت کوئی نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے اسی کو ہی جو ہے اپنا مقصد بنا کے پھر رہے ہیں۔ اب معمولی چیز ہوتی ہے جی مسلمان، آپ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، غریب بیچارہ جو ہے ادھر مر رہا ہے، مرے کوئی بات نہیں، ہم تو سکھ کے اندر ہیں جی۔ اچھا اگر کوئی دینے والا ہے تو وہ بھی پوری دیتا نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اغنیاء کے اوپر یعنی غنی لوگوں کے اوپر 2.5% زکوٰۃ کو ضروری قرار دیا۔ اب اگر غریب بھوکا مرتا ہے یا پیاسا مرتا ہے تو تمہارے اغنیاء اس میں کوتاہی کرتے ہیں اس لیے۔ اب دیکھیں ہر بندہ کتنے ہر گاؤں کے کتنے لوگ ہیں، اگر اکٹھے ہو جائے تو میرے خیال پہ اگر یہاں رہ رہے ہیں سونے حساب سے لگا دو تو 50 ہزار روپے تو سب کا تقریباً زکوٰۃ نکل جائے۔ اب 50 کو 50 کا 10 بندے ہیں تو کتنے بن گئے جی؟ 5 لاکھ بنا نہیں۔ اب 5 لاکھ اگر جو ہے اس ملک کے 5 دوسرے کے 5 تو اپنے گاؤں کے حساب سے ہم سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد اور اتفاق کون پیدا کرے گا؟ اور اگر اس کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا تو کہیں گے کہ اگر اس نے کپڑے بھی اچھے پہن لیے کہتے زکوٰۃ نہ لینا چاہیے، جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور پھر بھی تنقید نہیں بلکہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ جناب یہ کام آپ نے اس طرح کیا۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن پیدا فرمائے۔ ایک صاحب کو کل بھی جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اب دیکھیں نہ تو اچھے لوگوں کو چھوڑتے ہیں نہ تو برے لوگوں کو چھوڑتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پڑھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور جاتے مار دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا باقی زندگی میں، قوالیاں کرتا تھا یا جو، لیکن ابھی تو رمضان میں وہ نعت رسول مقبول ہی پڑھ رہا تھا نا، ہاں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کو بھی چھوڑا، ایک انسانیت کے ناطے سوچو کہ ایک انسان کیوں دوسرے انسان کو ناحق کر دیتا ہے؟ آیا ہم اتنے گر چکے ہیں؟ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ مسلمانوں کے کام ہیں۔ کوئی کتا کبھی سمندر کے اندر گر جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے اس کے پیچھے نیچے اتر جاتے ہیں، اپنی جان کو جو ہے اور دوسرے میں ڈال کر خطرے میں ڈال کر اتر جاتے ہیں، اور یہ تو مسلمان کا کام ہے۔ آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ انسان نیچے پڑا ہو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
کافی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا، کوئی کتا نیچے گر گیا ہے، کوئی کبوتر کے بچے ہیں، یا کوئی مطلب کہ یہ باقی ایسے آلات نظر آتے ہیں۔ تو اب کوئی پرندہ ہے، ایک واقعہ میں نے دیکھا اس دن اسلام آباد کے اندر، ایک پرندے کو اوپر سے اتارا۔ میں کہتا ہوں اس وقت میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا نہیں الحمدللہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ایسے ملک ہے جن کے اندر درد موجود ہے، درد رکھنا چاہیے، ایک انسان کا درد رکھنا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے سب کو۔ اگر کافروں کو محبت کا پیغام نہیں دیں گے تو کیا خیال ہے یہ مسلمان ہوں گے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کہیں گے یہ دہشت گرد ہے، یہ مسلمان ایسا ہی ہے۔ اب لیکن ان کو محبت کا پیغام دیں گے۔ صحابہ اکرام آئے، محبت کا پیغام انڈونیشیا کے اندر دیا اور معمولی کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار کے اندر بتاتے تھے اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، کہ یہ ٹھیک ہے مال، اب آپ کی مرضی یہ لیتے ہو یا یہ لیتے ہو یا یہ لیتے ہو۔ اب وہ لوگ کہا یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں، خرابی بھی بتاتے ہیں، اچھائی بھی بتاتے ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارا مذہب کون سا ہے؟ جی ہمارا مذہب جو ہے اسلام ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تمہارا بڑا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی ذرا سکھا دو اپنے ہمارے، بس غسل کر لو، کپڑے اچھے پہن لو، آ جاؤ ہمارے پاس، ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ پورا انڈونیشیا ملیشیا ہے، یہ پورا کا پورا مسلمان۔ اب یہاں آئے چائنا کے اندر، چائنا میں لوگ مسلمان ہو گئے اب الحمدللہ۔ اور اب ہم دیکھیں کہ کب تک ہم یہ کریں گے، ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کہ فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں اچھا نہیں ہے۔ ہاں عورتیں ہماری بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو باتیں بھی بہت دی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کے دوسرے، فلاں چنگا نہیں تھے، فلاں چنگا نہیں، فلاں چنگا نہیں تھے، فلاں چنگا۔ اس سے نہیں بتایا تھا کسی کے پاس معمولی سی دولت آ جائے، کہتے ہیں ایسا پتہ ہے کہ تو آئی ہوئی، اور بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے جان جو ہے وہ خطرے میں ڈالتا ہے اور روزے کی حالت مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسا پتہ ہی نہیں کہ تو آیا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کسی کے اوپر خواہ مخواہ جو ہے دوسرا نہیں کر۔ آپ اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ سے اپنے لیے مانگ، یا اللہ مجھے بھی نصیب کر، یا اللہ مجھے بھی نصیب کر دے۔ میرے اس مسلمان بھائی کو اگر تو نے دی ہے تو تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، تو مجھے بھی نصیب کر دے۔ تو آخرت اصل چیز کیا ہے جی؟ آخرت ہے۔ تو حدیث کی روح سے یہ ہے کہ وہ بندہ جب مر جاتا ہے تو جب مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کو بڑی شدت کے ساتھ بھوک لگتی ہے، اس کی بھوک مٹتی نہیں ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے پیاس اس کی مٹتی نہیں ہے۔ اب آپ نے کبھی دیکھا ہو نا اس کا ذرا تجربہ، رمضان میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بندہ گرمی کی شدت سے آیا ہو تو بندہ پانی پی رہا ہوتا ہے، پی رہا، کہتا ہے جی پیٹ پھول چکا ہے لیکن میری پیاس نہیں بجھتی، میری پیاس نہیں بجھتی۔ یا کوئی ایسی قسم کی گولی بندہ کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے بندہ پی جائے بس اندر کچھ بھی پتا نہیں چلتا، اب وہ چل رہا ہے سارا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیاس کی حالت میں اس کو موت آتی ہے، تو پھر نماز کا سبق ٹھیک کرنا چاہیے، اس نماز کے سبق کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے الحمدللہ رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پر، تاکہ ہم اپنے جو ہے نماز کے اسباب کو ٹھیک کر لیں۔ باقی سال میں تو دیکھو 1 2 3 4 ساتھی آتے ہیں، رمضان میں دیکھو اب الحمدللہ سارے اکٹھے ہیں، تو کم از کم ہماری غلطیاں نکل جائیں، ہمارا سبق ٹھیک ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ کل درود پاک تک پڑھا گیا تھا، آج درود پاک سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ درود پاک رسول اللہ علیہ السلام پہ ایک آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت بھیج دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کی آل پر۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے خود حکم دیا ہے، اللہ نے خود حکم دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ پاک خود بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے، اللہ کا درود ہے یہ رحمت، اللہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجو۔ اب ہم دیکھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ یاد رکھنا 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی خصوصی رحمت جو ہوتی ہے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور 10 درجے جنت کے اندر بلند ہوں گے، 10 درجے جنت کے اندر
بلند ہوں گے۔ تو اب ایک بندے کے جنت میں مکان ہو اور اس کو ایک ملک کے اندر کسی کا مکان موجود ہو، پراپرٹی موجود ہو، اور وہ ملک والے اس کو ویزا نہ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی پراپرٹی کے کاغذات شو کر دے گا، اس کے بعد اس کو فوری طور پر کیا مل جائے گا جی؟ ویزا مل جائے گا۔ تیرا اور میرا درجہ ادھر بلند ہو، وہاں پہ پراپرٹی بنی ہو، کیا رب العالمین اندر جانے کا فیصلہ نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اس لیے کثرت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی یہ بات کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طریقہ جو بتایا تھا اسی حساب سے، پھر نیچے نہیں کرنا سر، اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز کا سبق الحمدللہ کل انشاءاللہ اور دعائے قنوت انشاءاللہ۔ اچھا، غسل کے فرض دیکھ لیں، غسل کے فرض ان میں سے آپ کو جو دعا آتی ہے، رب اجعلنی آتی ہے تو وہ والی پڑھو، اللہ ربنا آتی ہے تو وہ والی پڑھو۔ اس میں اگر دونوں آتی ہے تو اپنے لیے پڑھو، دونوں پڑھو نماز کے اندر۔ غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ نہانے کو کہتے ہیں۔ نہانا جو ہم نہا رہے ہیں نا، اس میں غسل جنابت، جس وقت بندے کو احتلام ہو جائے یا بندہ جو ہے کوئی اور طریقے سے شادی شدہ آدمی ناپاک ہو جائے
تو اس وقت انسان کو غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ غسل کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو سنت کے مطابق اندر جو ہے پاؤں رکھ کر جائے گا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بایاں پاؤں اندر کرے گا، اور اس کے بعد استنجا جس طرح بتایا تھا، استنجا کر کے اس کے بعد ہاتھ دھو کے 3 فرضوں کو ادا کرے۔ سمندر میں نہائے گا تب بھی پاک نہیں ہوگا اگر یہ 3 فرض اس کے ادا، ایک تو ادا کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے گا لیکن 2 ادا نہیں ہوں گے کیوں سمندر کے اندر بھی، تو اب 3 فرضوں کا لازمی جو ہے ضروری اس کو ادا کرنا ہے مکمل۔ پہلے یہ کرنا ہے کہ کلی کرنا ہے، کلی منہ بھر کے کلی، جس کو ہم کرولی کہتے ہیں، کلی کرنی ہے اور غرارہ کرنا ہے اسی پانی کے ساتھ۔ یہ پانی کلی کیوں کیے جاتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ دانتوں کے اندر جو خلا ہے اس میں پانی آگے پیچھے چلا جائے۔ اب کلی کریں گے، اب اس کے بعد غرارہ کریں گے، ٹھیک ہے جی، 3 مرتبہ، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت ہے۔ اور ناک میں پانی کچی ہڈی تک ڈالے گا، ناک میں پانی ڈالیے نہیں، معمولی اس کو کھینچ لیں، معمولی، زیادہ نہیں تاکہ دماغ تک پہنچ نہ جائے۔ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا اس کو کھینچیں، تھوڑا سا کھینچ کر کے یہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچ جائے گا، اور پھر آپ اس انگلی سے صاف کریں، یہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جو ہے اس کے ساتھ آپ صاف کریں، ٹھیک ہے جی، اور ناک کو جڑیں۔ اب پھر تھوڑا سا کھینچ لیں، پھر 3 مرتبہ، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ پورے بدن پر پانی پائیں، کانوں میں بھی، عورت نے اگر جو ہے بالیاں پہنی ہو تو اس کو بھی ہلائے، اور نتنی ہو تو نتنی کو بھی ہلائے، انگوٹھی ہو مرد کی عورت کی تو اس کو بھی ہلائے، بازو میں کنگن پہنے ہو تو اس کو بھی ہلائے۔ اب ایسا ہے کہ اگر اس کو انشاءاللہ ہلائیں گے اور ناف کے اندر بھی پانی، اور عورتوں کے لیے مسائل اور ہیں کہ عورت استنجا اچھے طریقے سے کرے، عورت استنجا اچھے طریقے سے کرے تاکہ جو ہے پانی جو ہے پورا مکمل پہنچ جائے۔ اب پورے بدن پر بہا لیا، پورے بدن پر، ناخنوں میں، پاؤں میں، انگلیوں میں، ہر جگہ ہاتھ پھیرے تاکہ پورے بدن پر پانی پھیر جائے۔ پورے بدن پر پانی پھیرنا، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، اور منہ بھر کے کلی کرنا، یہ فرض ہے۔ 3 آسان ہے، منہ بھر کے کلی کرنا، غرارہ کرنا، غرارہ سنت موقع ہے، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر پانی بہانا تاکہ ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے، یا بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اب رمضان ہے تو رمضان میں کیا کریں گے؟ رمضان میں اگر کسی کو اللہ نہ کرے کوئی احتلام ہو جائے، یا مثال کے طور پہ شادی شدہ آدمی ہے، سحری کے وقت لیٹ ہو گیا، اب سحری کرے گا یا نہائے گا؟ حدیث میں مسئلہ موجود ہے، حدیث پاک میں مسئلہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ باقی اصحابیات جو ازواج مطہرات فرماتی ہیں، حضور پہلے سحری کر لیتے تھے، سحری کر لیتے تھے کہ اس سحری کے اوپر اب دار و مدار کرے، روزے کرے پورے دن کا، اور اس کے بعد جب ٹائم داخل ہو جاتا تھا حضور علیہ السلام پھر کیا کرتے تھے؟ پھر نہا لیتے تھے۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، قربان جائے صحابہ کرام کے اوپر، قربان جائے حضور کے گھر والوں کے اوپر، ان مسائل کو بھی لکا کے نہیں چھوڑا، ان مسائل کو بھی بتا دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آسانی پیدا کریں۔ اب رمضان میں کیا کر، روزہ تو بند کر دیا نا جی، اب صرف کلی کریں گے تاکہ اندر پانی نہ جائے، غرارہ نہیں کریں گے۔ اب غرارہ کریں گے تو خطرہ ہے کہ پانی اندر چلا جائے گا۔ روزے میں صرف کلی کریں گے، روزے میں صرف کلی کریں گے، روزے میں ناک میں پانی ڈالیں گے لیکن کھینچیں گے نہیں، روزے میں کھینچنا نہیں ہے ناک میں پانی، جس طرح وضو میں کیا جاتا ہے بس۔ اب کوشش کریں گے کہ اس انگلی سے جو ہے تھوڑا اوپر کی طرف چلا جائے، ورنہ آگے کی طرف نہیں کھینچنا، اور پورے بدن پر پانی بہا دیں گے، بس یہ ہے۔ روزے میں کلی صرف کریں گے اور زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے، زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے۔ بعض بندے کو عادت ہوتی ہے نا، جب روزہ نہیں ہوتا تو آپ نے مسجدوں میں بھی جو ہے پاکستان میں بھی پورا جو ہے وہ پورے گاؤں کو خبر کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آسانی ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے آسانی پیدا کی ہے۔ ناک کے اندر بھی، اب یہ ناک بھی جو ہے نا،
اس میں بھی آسانی کے ساتھ. اب یہ نہ ہو کہ انبار والا آدمی سمجھ جائے جی فلاں بندہ نہا رہا ہے کیوں نہا رہا ہے جی. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, ہم کیوں نہانا پڑے جی, کیوں جو وہ خدا کے بندے نہا رہا ہے یا جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے, تیرے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس میں شریعت نے کہا کہ تو کیوں جان کے اوپر جو ہے لوگوں کو خبر کر رہا ہے, ہاں نہیں کیوں خبر کر رہا ہے. اس لیے جو ہے آہستہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھو کلی کر دی کر دے غرارے بات ہے. اور ایک جگہ پہ عالم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو تو اگر مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ گھر والے یا دوسرے سے ذرا پردہ بندہ کر رہا ہے تو آپ اس کی جگہ کلی کر لیں اور تھوڑا سا پانی, روزہ نہ ہو تو پانی پی لیں. تو جب پانی پی لیا تو وہ بھی غرارے کی جگہ میں آ جائے گا. وہ بھی اندر تر کرنا ہے نا, یہ اصل میں تو اندر تو آسانی ہی آسانی ہے, دین کے اندر بہت آسانی ہے. اب روزے کی عادت میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی اگر ہمیں غسل واجب ہو جائے تو پھر ہم غرارہ افطاری کے بعد کریں کہ نہ کریں. اب اس میں دو باتیں ہیں, اگر نہیں کیا تو تب بھی آپ کا ہو گیا, اور اگر کر لیا تو بہتر ہے. اگر کر لیا تو بہتر ہے, نہیں کیا تو تب بھی ہو جائے گا. لیکن اگر کریں گے تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج اس نے جو ہے غسل کیا ہے, اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ نہیں کریں, احتیاط اسی میں ہے کہ نہیں کریں. اور اگر اندر جا کے کر سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے اس میں دوسرا کریں. ٹھیک ہے, یہ مسائل ہیں. اور اگر روزے کی وجہ سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں جی ہمیں الٹی آتی ہیں, اگر جان بوجھ کر الٹی کی ہے اور منہ بھر کر آ گئی ہے تو پھر اس سے روزے کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور اگر ویسے آپ نے جان بوجھ کر نہیں, خود بخود اختیاری طور پہ نہیں ہے, غیر اختیاری طور پہ الٹی آ گئی ہے, اس سے آپ کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ چیزیں ٹوٹ جائیں. اب اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کوشش کریں کہ دانتوں کے اندر صبح کے وقت خلال کر لیا کریں تاکہ دانتوں کے اندر کوئی ریزہ نہ ہو, کیونکہ دل کے برابر اگر کوئی چیز اندر جائے گی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اب سر پہ تیل لگا سکتے ہیں, میں نے تحقیق کر لی, دوسرے میں بھی آنکھ میں بھی دوائی ڈال سکتے ہیں, آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں, سرما بھی ڈال سکتے ہیں, دوائی ڈال سکتے ہیں. کان میں نہیں ڈال سکتے, کان میں دوائی ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, ناک میں دوائی ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پمپ لگا دیا. کل بھی ایک لڑکا ہمارے ہاں بیمار ہوا, اس کے لیے دعا فرمایا اللہ پاک اس کو صحت دے دے. اس کا سانس بالکل 3 بجے کے قریب جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو رہا تھا, بہت مسئلہ ہے. تو اب پمپ لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اندر کا معاملہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ سر پہ مالش کریں, بدن پہ مالش کریں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور خون نکالیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے. قدوری کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں, جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اس میں باتیں لکھی ہیں کہ آپ کا روزہ اس سے نہیں ٹوٹے. ہاں اگر کسی کو معلوم ہے کہ میرے خون نکالنے سے مجھے کمزوری ہو جائے گی اور میرے روزے پہ اثر پڑے گا تو پھر مکروہ ہوگا, تب بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں, لیکن ہوگا کیا, مکروہ ہوگا. آنکھ میں دوائی ڈال سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہماری آنکھیں درد کر رہی ہیں تو ہم دوائی ڈال سکتے ہیں کہ نہیں, تو اس لیے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما, یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا قبول فرما, اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما. یا اللہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب مسلمانوں کو مولویوں کے مسائل کے بھی محتاج نہ بنائے. یا اللہ اتنا علم سب کو دے دے کہ وہ مولویوں کے محتاج بھی نہ ہوں. یا اللہ خود اپنے مسائل کو حل کر سکتے شریعت کے مطابق, اتنا علم سب کو نصیب فرما دے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. یا اللہ سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے. یا اللہ ادھر جو بچے پڑھ رہے ہیں سب کو کامیاب فرما. یا اللہ باقی مدارس میں مساجد میں جو پڑھ رہے پوری دنیا کے اندر یا سب کو کامیاب فرما, سب کو دین کا علم نصیب فرما. بھائی تبسم صاحب کے لیے دعا کر رہے ہیں, اللہ ان کو صحت نصیب فرما دے. یہ خصوصی طور پر بیماری کی حالت میں دعا کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, اللہ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے مجمع میں بیمار بیٹھے ہیں اللہ سب کو صحت نصیب فرما دے. اللہ خیریت عافیت والا معاملہ فرما. جن کے گھر میں بیماری اللہ ان کو شفا نصیب فرما دے. مومنین کی اللہ مغفرت فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.